الرحیم عن عائشة رضی اللہ تعالی عنہا وابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ما زال جبریل یوصینی بالجار حتی ظننت انہ سیورثہ رواہ البخاری و مسلم۔ جو روایت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے یہ بخاری اور مسلم دونوں کتابوں میں موجود ہے، اور اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسی سے متعلق بیان فرمایا کہ آپ کے پڑوس میں بسنے والا انسان، اس کے کیا حقوق ہمارے اوپر ہیں، ہمیں ان کے ساتھ کیسا معاملہ کرنا چاہیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پڑوسی کی اتنی اہمیت بیان فرمائی، چنانچہ ارشاد فرمایا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے خاص جو قاصد ہیں وہ جبرائیل امین ہے، پڑوسی کے حق میں مجھے اللہ کی طرف سے برابر وصیت اور تاکید کرتے رہے۔ یوصینی بالجاری، مجھے وصیت کرتے رہے، کس کے متعلق؟ پڑوسی کے متعلق، یہاں تک کہ میں خیال کرنے لگا کہ وہ اس کو وارث قرار دیں گے۔ حتی ظننت انہ سیورثہ، یعنی پڑوسی کی اتنی تاکید کہ مجھے یہ خیال ہونے لگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے یہ خیال ہونے لگا کہ جبرائیل جو ہے وہ پڑوسی کو میراث میں جو ہے حصے دار نہ قرار دے دیں۔ یعنی اس سے معلوم ہوتا ہے اس روایت سے کہ پڑوسی کا کتنا حق ہے۔ مقصود اس سے یہی بیان کرنا ہے کہ پڑوسی کی اہمیت، اس کے دکھ درد میں شریک ہونا، اس کو کسی چیز کی ضرورت ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بافراغت روزی دے رکھی ہو تو آپ ان کا خیال رکھیں، آپ ان کے دکھ اور سکھ میں کام آئے۔ ایک دوسری روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسی کے ساتھ اچھے اخلاق کے برتاؤ کا حکم دیا ہے، چنانچہ بیہقی میں وہ روایت موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لمبی حدیث ہے تو اس کا ایک جملہ ہے وَلْيُحْسِنْ جَوَارَ مَنْ جَارَهُ، جو تمہارا پڑوسی ہے تم اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا رویہ رکھو، اعلیٰ اخلاق اور اعلیٰ کردار کے ساتھ اپنے پڑوسی کے ساتھ پیش آؤ۔ مگر آج کل حالات بدل گئے ہیں، کیا اللہ نے آپ کو سب کچھ دے رکھا ہے لیکن آپ کو پڑوسی کی خبر نہیں۔ ہمارے پڑوس میں کوئی غریب ہے، ہمارے پڑوس میں کوئی محتاج ہے، ہم اس کے کھانے کا ذمہ لے لیں، اگر وہ سردی کا موسم ہے تو ہم اس کو لحاف دے دیں، سردی کو دور کرنے والے کپڑے اس کو پہنچا دیے جائیں، نہیں، ہم خود سیراب ہو، ہمارا پڑوسی کہیں بھی جائے چاہے وہ بھوکا مر رہا ہو، کسی بھی چیز کی ضرورت ہو، ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے۔ علی موفق رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ ہے، ان کے متعلق حضرت مولانا اطہر حسین صاحب علیہ الرحمہ سے یہ واقعہ میں نے سنا تھا کہ وہ حج کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، غالباً نفلی حج تھا، حج کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، ساری تیاری ہو گئی، 2-4 روز پہلے حضرت کے پڑوس سے رونے کی آواز آئی۔ حضرت نے فرمایا کہ بھائی ہمارے پڑوس میں اور یہ رونے کی آواز کیسی ہے؟ اپنی باندی کو بھیجا، جاؤ دیکھ کر آؤ کیا حالات ہیں، یہ رونے کی آواز کیسی آ رہی ہے؟
وہ باندھی جاتی ہے اور حالات کا جائزہ لے کر واپس آتی ہے تو پوچھا کہ وہ کیوں رو رہے ہیں، گھر والے کیوں، ان کی آواز ہم تک کیوں آ رہی ہے؟ تو بتلایا کہ بچیوں کے نکاح قریب ہے، کوئی بھی انتظام نہیں ہے، کچھ انتظام نہیں ہے، اس لیے کہ جو وقت قریب آ رہا ہے تو ان کا گھر جو ہے وہ ماتم کدہ بنا ہوا ہے کہ مہمان آئیں گے تو ہم کہاں سے کھلائیں گے، کچھ ہے ہی نہیں، ہمارے کھانے کے لیے نہیں ہے، دوسروں کو کیا ہم کھلا پائیں گے؟ یہ بات ہے۔ حضرت علی موفق رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے خادم سے فرمایا سفر حج کینسل، جتنے پیسے ہم نے سفر حج کے لیے اکٹھا کیے تھے وہ سارے کے سارے پڑوسی کو دے آؤ اور حج انشاءاللہ آئندہ سال کریں گے۔ یہ ہے پڑوسی کا حق، کینسل کر دیا، حج پر جانا کینسل کر دیا اور تمام وہ پیسہ کس کو دے دیا؟ غریب پڑوسی کو دے دیا۔ یہ ہے ہمدردی، یہ ہے اخلاق حسنہ، یہ ہے اعلیٰ کردار، یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا نمونہ کہ دوسروں کے غموں میں آدمی شریک رہے، دوسروں کی پریشانیوں میں کھڑا رہے، اور خاص طور سے پڑوسی ہے تو اس کی پریشانی میں کھڑا رہے، وہ ہے مومن کامل۔ یہ نہیں کہ میرا پیٹ بھر جائے، میرا پڑوسی بھوکا سو جائے، پڑوسی کے بچے بھوکے سو جائیں، کوئی پرواہ نہیں ہے، خود عمرے پر عمرے کیے جا رہے ہیں، یہ نہیں دیکھ رہا کہ میرے پڑوس میں رہنے والا جو شخص ہے جو میری دیوار کی جڑ میں رہتا ہے، وہ کئی روز کے فاقے سے ہے، اس کے پاس سردی سے بچاؤ کے لیے کوئی کپڑا نہیں ہے، تجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لائق بنایا کہ تو ان کی مدد کر سکتا ہے لیکن نہیں کر رہا ہے، تو کتنے گناہ کی بات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ حضرت جبرائیل اتنے یعنی پڑوسی کا اتنا حق بیان فرما رہے، اتنا حق بیان فرما رہے کہ ظننتو انہو سیورثہ، کہ وہ جو ہے وراثت میں حصے دار نہ قرار دے دیں، کہ جو مال ہے اس مال میں بھی اس کو حصے دار قرار دے دیے جائے، جیسے دوسروں کو حصے ہوتے ہیں، بیٹے کا حصہ، بیوی کا حصہ، بہن بھائی کا حصہ، یہ جو حصے ہیں کہیں ایسے نہ ہو کہ اسی طرح اس کو بھی میراث میں جو ہے حصے دار قرار دے دیا جائے۔ اتنی تاکید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، مگر ہم اس سے غافل ہیں۔ اور ایک روایت میں تو یہاں تک ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، 3 مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ ارشاد فرمایا، خدا کی قسم وہ شخص مومن نہیں، خدا کی قسم وہ شخص مومن نہیں، خدا کی قسم وہ شخص مومن نہیں، واللہ لا یؤمن۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھا کر بیان فرما رہے۔ صحابہ نے پوچھا قیل من یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کون شخص مومن نہیں ہے؟ صحابہ نے سوال کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قال الذی لا یأمن جارہ ببوائقہ۔ کیا ارشاد فرمایا؟ آپ نے ارشاد فرمایا وہ آدمی جس کے پڑوسی اس کی شرارتوں اور مفسدہ پردازیوں سے مامون اور بے خوف نہ ہو، جس کے پڑوسی اس کی شرارتوں سے، پانی اسی کے گھر میں گرا دیا، اللہ نے آپ کو مال دیا، آپ دولت والے ہیں، پتنالا اسی کی طرف نکال دیا، کچرا اس کے گھر میں پھینکتے ہیں، وہ غریب ہے۔ اور آج کا ماحول غریب کا ساتھ کوئی نہیں دیتا ہے، پیسے والے کے ساتھ 10 کھڑے ہوئے نظر آئیں گے، چاہے وہ کتنا بڑا ظالم بنا ہوا ہو، اس کا ساتھ دینے کے لیے اس غریب کا جو ظلم کر رہا ہے پیسے والا، یہ غریب آدمی ہے، اس کے پاس پیسے نہیں ہے، مال و دولت نہیں ہے۔ آج کا معیار یہ بن چکا ہے دولت والے کے ساتھ اگرچہ وہ ظالم ہے 10 کھڑے ہوئے نظر آئیں گے، وہ غریب جو مظلوم ہے جو حق پر ہے اس کا کوئی ساتھ نہیں دیتا۔ ایک ہی کے اوپر ہے، دونوں کے اوپر ہے، دونوں کو اوپر ہے، وہ پڑوسی دونوں کے اوپر ہے۔ ظلم کر رہا دوسرا سہ رہا، جی مطلب ایک ظلم اس کر رہا، غریب آدمی امیر پر ظلم کر رہا، تو وہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ نہیں تو وہی تو بتایا جا رہا، دونوں کے اوپر ہے نا، ہاں پڑوسی کے متعلق، چاہے وہ آپ میرے پڑوسی ہے میں آپ کا پڑوسی، دونوں کے لیے ہے، مطلب ایک کے اوپر تو نہیں ہے کہ امیر کے اوپر ہے غریب؟ نہیں بھائی، پڑوسی جو ہے چاہے پڑوسی کوئی بھی ہو،
تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ کوئی پڑوسی ہے، ایک مالدار ہے، غریب ہے، مثلا آدمی مالدار آدمی غریب پر ظلم کر رہا ہے اور اس کا ساتھ دینے کے لیے کوئی نہیں آ رہا ہے، اس کو بتایا. اسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی کو تو بیان فرما رہے ہیں کہ قسم کھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں الذی لا یأمن جارہ بوائقہ، کہ اس کی شرارتوں سے محفوظ نہ ہو. اب وہ شرارت کرنے والا اگر غریب شرارت کر رہا ہے، اگر غریب شرارت کر رہا ہے تو وہ بھی غلط ہے، مالدار اگر اس کے ساتھ شرارت کر رہا ہے تو وہ بھی غلط ہے. تو پڑوسی جو ہے اگر وہ شرارت کر رہا ہے اور وہ اس کی شرارتوں سے محفوظ نہیں ہے تو ایسا شخص کیا ہے؟ آپ نے کیا فرمایا؟ وہ آدمی مومن نہیں ہے، یعنی اس کا ایمان کامل نہیں ہے. اگر اس کا ایمان کامل ہوتا تو وہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچاتا، اپنے پڑوسی کو دکھ نہ پہنچاتا، اپنے پڑوسی کو راحت پہنچاتا، آرام پہنچانے کی کوشش کرتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات دیکھیے، یہاں تک آپ نے ارشاد فرمایا اگر تمہارا پڑوسی کوئی کافر بھی ہے تو اس کے ساتھ مدارات کا معاملہ کرو، حسن اخلاق کا معاملہ کرو، حسن اخلاق کا برتاؤ اس کے ساتھ کرو، اس کے ساتھ بھی زیادتی مت کرو. کہ یہ ہمارا پڑوسی غیر ہے تو یہ نہیں کہ غیر ہونے کی وجہ سے نہیں، انسان تو وہ بھی ہے، من حیث الانسان وہ بھی انسان ہے، آپ بھی انسان ہے. ایک انسانیت کے ناطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی ہے کہ تم حیوان مت بنو، تم جانور مت بنو کہ اگر کوئی غیر تمہارا پڑوسی ہے تو اس پر ظلم کرنے لگو، اس کے ساتھ زیادتی کرنے لگو. اگر وہ کافر بھی ہے، اگرچہ تمہارا پڑوسی عیسائی ہے، اگرچہ تمہارا پڑوسی یہودی ہے، حسن اخلاق کا معاملہ کرو. بغض رکھتا ہوں مسلمان کے لیے، وہ بغض رکھے وہ اس کا فعل ہے، ہمیں تو اس کے ساتھ مدارات کا معاملہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے. تو ارے بھائی کسی کو کیوں کہہ رہے ہو تم؟ کوئی بھی رکھے. تو لہذا اگر کوئی پڑوسی ہے، مثال کے طور پر ایک آپ کا پڑوسی غیر ہے، کافر ہے، اور وہ محتاج ہے، اس کے یہاں کھانے کو نہیں ہے، پہننے کے لیے کپڑا نہیں ہے، سردی سے بچاؤ کے لیے کوئی ساز و سامان اس کے پاس نہیں، آپ اس کو دے دو، آپ کو اجر ملے گا. آپ اس کو دے دو، آپ کو اجر ملے گا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو تعلیم دی ہے وہ یہی تعلیم دی ہے کہ ہم دوسروں کا خیال رکھیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیر الناس من ينفع الناس، لوگوں میں بہترین شخص وہ ہے جو دوسروں کو فائدہ پہنچائے، جو دوسروں کے کام میں کام آئے، جو دوسروں کی پریشانیوں کو اپنی پریشانی سمجھے. مسئلہ تو آج یہی ہے، ہر ایک اپنا الگ الگ، جو جس پہ جیسی گزر رہی ہے بیچارہ وہی خود بھگت رہا، کوئی دوسرا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہے. اگر یہی صورتحال رہی جو چل رہی ہے کہ ہر ایک خود نبٹ رہا ہے جو اس کے اوپر احوال آ رہے ہیں اور کوئی ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہے، تو اسی طرح تم کو ختم کر دیا جائے گا. اتحاد آپس میں پیدا کرو، اتفاق آپس میں پیدا کرو، ایک دوسرے کی ہمدردی ہمارے دلوں میں ہونا چاہیے، ایک دوسرے کے ساتھ ہمارا لگاؤ ہونا چاہیے، ہم ایک دوسرے کا ساتھ دیں، ہم ایک دوسرے کا ساتھ دیں. یہ نہیں کہ ذرا سی کوئی بات ہوئی تو آدمی جو ہے بالکل جان لینے کے در پہ ہو جائے اپنے ہی کے مسلم کے ہی، اور ایسے ہی ہو رہا ہے، ذرا سے کچھ ہو جائے کپڑے پھاڑنے کے لیے تیار رہتے ہیں ایک دوسرے کے. ایسا نہیں، آپس میں اتحاد پیدا کرو، آپس میں اتفاق پیدا کرو. تو اس لیے بہرحال تو بات چل رہی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسی کے حقوق بیان فرمائے ہیں کہ تم اپنے پڑوسی کے ساتھ حسن و مدارات کا معاملہ کرو. اگر تمہارا پڑوسی کوئی شریر ہے، تمہارے ساتھ کوئی ظلم و زیادتی کر رہا ہے نا، اور سمجھانے کے باوجود وہ نہیں مان رہا ہے تو تم برداشت کرو، پھر اللہ اس سے بدلہ لیں گے، اللہ اس سے بدلہ لے لیں گے. مظاہر العلوم میں نے پہلے بھی سنایا تھا، ایک شخص تھے، سفیر تھے یہاں، اور بہت پرانے سفیروں میں مولانا عبداللطیف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دور کے لوگوں میں تھے، حافظ سعید ان کا نام تھا. تو انہوں نے خود مجھے واقعہ سنایا کہ میرا پڑوسی، ہم نے مکان بنایا، نئی آبادی تھی اس وقت جب مکان بنایا، تو جو نالی تھی، جس گٹر کی نالی تھی، وہ اس کے سامنے سے جا رہی تھی، وہ نالی میں کو ہو کر کے تو اس نے وہ نالی بند کر دی کہ اب ہمارا جو ہے سارا پخانہ اب کہاں ڈال کے آئے. سارا وہ جو پانی تھا وہ سب صحن میں جمع ہوتا تھا کہ میں نے حضرت سے آ کے ذکر کیا کہ حضرت ایسا ایسا ہو رہا، میری نالی بند کر دی ہے. حضرت نے فرمایا صبر کرو،
بس میں صبر کر کے بیٹھ گیا اور اپنے ہی مکان میں ایک چھوٹا سا گڑھا کھود دیا، وہ پانی وہاں آ کر کے جمع ہوتا، جب کافی جمع ہو جاتا تو پھر اس کو بالٹی میں بھر کے میں باہر دور پھینک کر کے آتا تھا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ اس صبر کا یہ ہوا کہ وہ شخص اس حال میں مرا کہ اس کے پخانے کا مقام بند ہو گیا اور منہ سے پخانا اس کو آنے لگا اور اسی میں اس کا انتقال ہو گیا۔ تو دیکھو اللہ تبارک و تعالی بسا اوقات دنیا ہی میں اس کا نتیجہ دکھا دیتے ہیں کہ تم ظلم و زیادتی کر رہے ہو اپنے پڑوسی کے ساتھ، تو ظلم و زیادتی جب کرو گے تو پھر وہ آدمی صبر کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس سے بدلہ پھر خود لیتا ہے۔ تو اس لیے مظلوم کی بد دعا سے بچو، کسی پر ظلم و زیادتی مت کرو، وہ صبر کر رہا ہے، رب العالمین دیکھ رہا ہے، تم صبر، اس کا صبر تم پر پڑ جائے گا۔ تو اس لیے بہت سے واقعات ہیں اس قسم کے، تو اس لیے ایسا پڑوسی کے ساتھ اس طرح کی ظلم و زیادتی مت کرو، وہ کر رہا ہے برداشت کرو مگر تم مت کرو اس پر، جس طرح وہ کر رہا ہے اور تم نے بھی شروع کر دیا تو اسی درجے میں تم آ گئے، پھر دونوں میں فرق کیا رہا؟ بھائی اس نے اگر ایک گالی دی تم نے 2 گالی دے دی تو تم تو بڑھ گئے، دونوں میں فرق کیا رہا ہے؟ اگر کوئی تمہارے ساتھ ایسا کر رہا ہے صبر کرو، انشاءاللہ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صابرین کے ساتھ ہوا کرتا ہے۔ تو اس لیے اس صبر کا بدلہ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی دکھلا دیتا ہے، آخرت میں تو ملے گی جزا، لیکن دنیا میں بھی خدا بند قدوس لوگوں کی عبرت کے لیے دکھلا دیتا ہے۔ تو اس لیے کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی، یوں تو کسی کے ساتھ بھی ظلم و زیادتی نہ کرے، بالخصوص جو تمہارا پڑوسی ہے، جس سے رات دن تمہارا واسطہ ہے، رات دن تمہارا آمنا سامنا ہے، اس کے ساتھ ظلم و زیادتی نہ کرو۔ تو اگر اسے کسی چیز کی ضرورت ہو، کسی بھی چیز کی، اور وہ جائز ہے تو تم اس سے اس کا تعاون کرو، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت فضیلت بیان فرمائی ہے۔ ایک روایت میں تو یہاں تک ہے، راوی روایت نقل کرنے والے طبرانی میں وہ روایت موجود ہے، حضرت معاویہ ابن حیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت نقل کرتے ہیں کہ ان کا حق کیا ہے، پڑوسی کا حق کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حق الجاری، پڑوسی کا حق کیا ہے؟ ان مرضا، اگر وہ بیمار ہو جائے تو کیا کر؟ ادتہ، اگر وہ بیمار ہو جائے تو اس کی مزاج پرسی کر، اور وَإِن مَاتَ، اور اگر مر جائے، پڑوس میں کوئی میت ہو جائے، بیمار ہو جائے تو عیادت کر، خبر گیری کر، انتقال ہو جائے تو اس کے جنازے کے ساتھ جاؤ، وَإِن مَاتَ شَيَّعْتَهُ، وَإِن مَاتَ شَيَّعْتَهُ، تو اس کے پیچھے چل، یعنی جنازے کے ساتھ جاؤ۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنِ اسْتَقْرَضَكَ أَقْرَضَتْهُ، اگر وہ مقروض ہے اور وہ تم سے مانگنے کے لیے آ گیا کہ بھائی میں مقروض ہوں، مجھے تم قرض دے دو، وَإِنِ اسْتَقْرَضَكَ أَقْرَضْتَهُ، کیا فرمایا آپ نے؟ اگر وہ مقروض ہے، وہ تم سے قرضہ چاہ رہا ہے تو تم کیا کرو، اور تمہارے اندر استطاعت بھی ہے، بھئی اگر ایک تو یہ کہ تمہارے پاس کچھ ہے ہی نہیں دینے کے لیے تو ظاہر بات ہے چلو اس کے لیے دعا کر دو، لیکن اگر وہ قرض مانگنے آ جائے اور تمہیں استطاعت ہے دینے کی تو اس کو قرض دے دو، اس کو کیا کرو، اگر وہ قرض لینے آئے تو قرض دے دو۔ لیکن یہاں ایک بات یاد رکھیے گا، قرض دے دو بہت اچھی بات ہے، آیات قرآنیہ احادیث شریفہ میں بڑی فضیلت آئی ہے، مگر مسئلہ یہ ہو گیا کہ آج کل جسے دے دو وہ واپس ہی نہیں کرتا۔ ہم نے دیا، آپ نے دیا اس جذبے کے تحت کہ قرآن کہہ رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، تو ہم نے اس جذبے کے تحت کہ تاکہ ہمیں اجر مل جائے، ثواب مل جائے، معلوم ہوا کہ وہ آپ کے رقم ہی لے کے بھاگ گیا۔ جس دن لینے آیا تھا آپ کے پاس تو اس کا انداز الگ تھا، اور جب لے کر چلا گیا آپ مانگ رہے تو انداز الگ ہے۔ تو اگر پہلی صورت تو یہ ہے کہ آپ میں قرض دینے کی استطاعت ہو، مثلا ایک پڑوسی ہے آپ کا، وہ آپ سے کہہ رہا مجھے 10,000 روپے دے دو، آپ کی کمائی ہی روز کی 200-300 روپے 6,000 روپے کما رہے ہیں اور وہی خرچہ ہو جاتا ہے، ظاہر بات ہے کہ استطاعت نہیں، 10,000 دے کر 10,000 کیسے وہ دے سکتا ہے؟ تو استطاعت نہیں تو کوئی گناہ نہیں، اسے کہہ دو کہ بھائی دیکھو میرے تو استطاعت نہیں، میں نہیں دے سکتا۔ ٹھیک ہے آپ کی استطاعت بھی ہے، وہ آیا کہ صاحب 1 لاکھ روپے دے دو، 1 مہینے میں دے دوں گا،
تو اب یہ دیکھ لو اس کے حالات سے کہ یہ دے بھی سکتا ہے کہ نہیں دے سکتا، کیونکہ آج کل حالات بڑے خراب ہو گئے. مطلب اگر آپ نے کسی کو قرضہ دے دیا، اب بھکاری کی طرح اس سے آپ مانگتے پھرو، اپنا پیسہ اور اس سے مانگتے پھرو، تو اس کی شکل پھر یہ ہے کہ جتنا تم دے سکتے ہو، یعنی وہ واپس نہ بھی کرے تو تمہارے اوپر کوئی اثر نہیں پڑتا. مثال کے طور پر اس نے 1 لاکھ مانگا، آپ 5,000 روپے 4,000 روپے دے سکتے ہیں، تو آپ نیت کر کے للہ کی اس کے مدد کے طور پر دے دو کہ بھئی یہ رکھو، اور واپسی بھی مت کرنا چاہے، لیکن بھئی 1 لاکھ روپے مشکل ہے، بس اس لیے کہ دے نہیں رہا. ہاں اگر آدمی دیندار ہے، امانت دار ہے تو پھر جو ہے دینے میں کوئی حرج نہیں ہے، اس کا تعاون ہے، یہ بھی ایک طرح کا، آپ کو اجر بھی ملے گا اور آپ کا پیسہ بھی واپس مل جائے گا. حالات کو دیکھ لے، حالات دیکھ کر کے. تو بہرحال اگر کیا فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اگر تم قرض دے سکتے ہو بشرطِ استطاعت، تمہاری استطاعت ہے، تم اس کو قرض دے سکتے ہو، تو کیا کرو، اس کو قرض دے دو. اور اگر اس میں کوئی عیب ہے، تمہارا پڑوسی ہے، تمہیں معلوم ہے کہ اس میں یہ کمزوری ہے، تو اس پڑوسی ہونے کا یوں تو من حیث الانسان کہ اس عیب کو چھپایا جائے، اس عیب کو سر عام بیان مت کرو، چوراہوں پر اس کو مت گاؤ، اچھالو مت، بلکہ اس کے عیب کو چھپاؤ. وَإِنْ أَعْوَرَ سَتَرْتَهُ، اگر کوئی عیب اس کے اندر پایا جا رہا، کوئی برائی پائی جا رہی ہے، کوئی برائی کر بیٹھا، تو تم کیا کرو، اس کی پردہ پوشی کرو، اس کے راز کو یا چھپانے والی چیز کو ظاہر کرتے مت پھرو. یہ پڑوسی کا حق ہے. یہ تو عام لوگوں کا بھی یہی حق ہے، لیکن خاص طور سے پڑوسی کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں حق الجاری. جو یہاں پڑوسی کے حقوق کو بیان کیا جا رہا ہے تو یہ حق ہے پڑوسی کا. تو لہذا حاصل یہی ہے کہ پڑوسی کو اپنی طرف سے کسی قسم کی کوئی تکلیف اپنی زبان سے، اپنے ہاتھ سے، اپنے قول سے، اپنے فعل سے، کسی چیز سے بھی مت پہنچاؤ. وہ ہے اعلیٰ درجے کا مومن. اور اگر تم تکلیف پہنچا رہے ہو، کسے باشد کوئی بھی ہو، جاننے والا ہو، غیر جاننے والا ہو، عالم ہو، غیر عالم ہو، تو ظاہر بات ہے کہ وہ تو مجرم ہے. یہاں سزا نہ ملے، اللہ کے ہاں تو سزا ملے گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھا کر بیان فرما رہے ہیں کہ وہ آدمی مومن نہیں ہے جو پڑوسی کا خیال نہ رکھے. تو اس سے بڑھ کر بات اور کیا ہوگی. جب ہمارے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آ گیا تو اب ہمیں کیا ہے، آمنا صدقنا، کہ حضور نے جو فرما دیا اب ہم ایسا ہی کریں گے، اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں گے، اچھا معاملہ کریں گے. بھئی جب آپ اس پڑوسی کے ساتھ، چاہے ظالم ہے، آپ اس کے ساتھ جب اخلاق کا معاملہ کریں گے، کوئی چیز اچھی پکی آپ نے پڑوس میں بھیج دی، اس سے محبت بڑھتی ہے. تم بھیجو گے پھر وہ بھی بھیجے گا، اس سے محبت بڑھتی ہے. تو آپس میں اگر اختلاف ہو جاتا ہے، ذرا سی بات پر کچھ نہ کچھ باتوں میں ہو بھی جاتا ہے، ہو بھی گیا اگر اختلاف، تو اس اختلاف کو اختلاف مت رکھو، اس کو بڑھاؤ مت، اس کو ختم کر دو. تم نے کبھی دعوت کر دی، اس نے تمہاری کبھی دعوت کر دی، تم کبھی اس کے ہاں مزاج پرسی کے لیے چلے گئے، وہ کبھی تمہارے ہاں آ گیا، تم نے اس کو کچھ تحفہ دے دیا، اس نے تمہارے بچوں کو کچھ دے دیا. اس طرح سے شیر و شکر کی طرح رہو. اختلاف اور انتشار اور ظلم و زیادتی اور بد اخلاقی کے ساتھ جو ہے وہ مت رہو. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. اور پڑوسی سے متعلق جو حقوق بیان کیے گئے، خدا بند قدوس ہم سب کو اپنے اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد عبدہ و رسولہ. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں کو درگزر فرما، ہم سب پر رحم اور کرم اور عافیت کا معاملہ فرما. ہر قسم کی اے اللہ، ہر قسم کی خیر سے ہم سب کو نواز دے. اے اللہ ہر قسم کے شرور سے ہم سب کی حفاظت فرما. الہ العالمین ہم سب پر رحم اور کرم اور عافیت کا معاملہ فرما. ہمارے آپسی اختلافات کو دور فرما. اے اللہ ہمارے آپسی اختلافات کو دور فرما دے، ہمیں اتحاد اور اتفاق پیدا فرما دے، الفتیں اور محبتیں پیدا فرما دے. اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف جو سازشیں کی جا رہی ہیں، خدا بند قدوس ان سازشوں کو ناکام فرما دے اور ان سازشوں کو انہی پر الٹ دے.
دے، ہم میں اتحاد پیدا فرما دے، اے اللہ شیر و شکر کی طرح رہنے والا بنا دے۔ خدا بند قدوس ہمیں اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھنے کی توفیق عنایت فرما، جو دنیا سے جا چکے ہیں اے اللہ ان کی قبور کو نور سے منور فرما۔ اے الہ العالمین جو ابھی قریب میں مختلف موتیں ہوئی ہیں خدا بند قدوس ان سب کو عذاب قبر سے محفوظ فرما، اے اللہ عذاب قبر سے محفوظ فرما، ان کی قبر کو جنت کا نمونہ بنا دے۔ اے اللہ آج ایک بچے کا جو میرے پاس بھی آتے تھے، ان کو نوجوان 21 سال کی عمر غالباً ان کا انتقال ہو گیا، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے منور فرما، اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرما، ان کے والد اور متعلقین اور گھر والوں کو صبر